بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 182 اور آیت نمبر ہے 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين علی المؤمنین سبیلا۔ الذین، وہ لوگ، یتربصون بکم، وہ تمہارا انتظار کرتے ہیں، تمہارے انجام کا انتظار کرتے ہیں۔ فإن کان لکم فتح، اگر تمہیں فتح پہنچے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، الم نکم معکم، بھئی ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيب، اگر ہو یہ جنگ کا نتیجہ کافروں کے لیے نصیب، حصہ ہو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم، یعنی کافروں کو جا کر کہتے ہیں، کیا ہم نے نہیں بچایا تھا تم کو، وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے مومنوں کو روک کے رکھا تمہارے خلاف۔ فاللہ، اللہ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ولن یجعل اللہ للکافرین، اور نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کو، علی المؤمنین، مومنوں پر، سبیلا، غالب۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں پر غالب نہیں کرے گا۔ بات ہو رہی تھی منافقین کی۔ منافقین کا طبقہ تقریباً ہر دور میں رہا ہے، اور ہر دور میں منافق مفاد پرست ہوتے ہیں، جدھر کو ہوا چلتی ہے ادھر کا رخ کر لیتے ہیں، جو سائیڈ زیادہ بھاری ہوتی ہے اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور ادھر کو جھک جاتے ہیں۔ نبوی دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، منافق انتظار میں بیٹھتا تھا، جنگیں ہوتی تھیں، اگر مسلمانوں کو فتح مل گئی تو کہتے لو جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے فلاں فلاں مشورہ نہیں دیا تمہیں، ہمارے مشورے کے بل بوتے پر تم جنگ جیتے ہو۔ اور اگر مسلمان جنگ ہار جاتے، کافر جنگ جیت جاتے، تو کافروں کے پاس جا کر کہا کرتے تھے، لو جی ہماری مخبری سے تم جنگ جیتے ہو، اگر ہم تمہیں مسلمانوں کے بارے میں نہ بتلاتے یا مسلمانوں کو بہت بڑا لشکر تیار کرنے سے نہ روکتے تو تم جیت ہی نہیں سکتے تھے۔ بدر کے موقع پہ مسلمان جیتے، مسلمانوں کے حق میں بیٹھ گئے، تعریفیں کرتے رہے مسلمانوں کی۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کو بظاہر تھوڑی سی شکست ہوئی تو کافروں کے ساتھ ہو گئے، مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، ہم نے تمہیں روکا تھا باہر جا کے نہ لڑو، اپنے شہر میں لڑو۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں بیان کیا ہے، الذین، وہ لوگ، یتربصون بکم، جو تمہارے فیصلے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، فإن کان لکم فتح، اگر اللہ فتح ہو تمہارے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ تو یہ پتہ چلا فتح اللہ دیتا ہے بندے کو، کامیابی بندے کو اللہ دیتا ہے، انسان نہیں دے سکتے، کامیابی بندے کو اللہ ہی دیتا ہے۔ قالوا الم نکن معکم، کہتے لو جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نصیب، اگر ہو کافروں کے لیے نصیب۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فتح کا لفظ بولا ہے اور کافروں کے لیے نصیب کا لفظ بولا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں نصیب کا لفظ، یہ جو ہم کہتے ہیں نا
ہمارا نصیب اچھا ہو جائے یا تمہارا نصیب اللہ اچھا کرے، تو نصیب چھوٹا لفظ ہے، فتح کا لفظ بڑا ہے، کامیابی کا لفظ بڑا ہے، تو کامیابی کا لفظ بولا کرے۔ نصیب بھی ٹھیک ہے لیکن بڑا لفظ کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے کامیابی کا لفظ بولا ہے۔ تو اگر مومنوں کو کامیابی ملتی ہے اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر کافروں کو ملتی کامیابی تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم نے مومنوں کو جو ہے وہ روک کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، سچ جھوٹ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، حق باطل کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ لڑائی جھگڑا ہو جائے، پچھلی آیات کو اگر ہم ساتھ ملائیں، خامد بیوی کے درمیان الغرض معاشرے میں کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے، بعض اوقات ممکن ہے کوئی بندہ اپنی چلاکی ہوشیاری سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لے اور یہ سمجھ بیٹھے میں جیت گیا دوسرا ہار گیا۔ ایک عدالت اللہ کے پاس بھی لگے گی، ایک فیصلہ اللہ نے بھی کرنا ہے۔ جہاں پہ حق حق ہوگا، سچ سچ ہوگا، جھوٹ جھوٹ ہوگا، وہاں پہ انسان کی زبان کی چلاکی نہیں چلے گی، زبان کو تالے لگ جائیں گے، جسم کے عذاب بول کر انسان کے خلاف گواہیاں دیں گے۔ تو فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، انسان کو غور کرنا چاہیے، میری چلاکی سے اگر فلاں کا حق مجھے مل گیا ہے تو یہ جیت نہیں ہے، یہ ہار ہے تیری۔ کل قیامت کا دن وہ جو ناجائز حق تیرے پاس ہے وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا اور تیرے لیے تباہی کا باعث لائے گا۔ فاللہ یحکم بینکم یوم، پیچھے پڑھا تھا ہم نے، ان یکن غنیا او فقیرا، بعض اوقات امیر یا جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر کسی کا حق غصب کر لیتا ہے۔ بعض اوقات غریب اپنی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھا کے کسی کا حق غصب کر لیتا ہے۔ تو ایک فیصلہ اللہ نے بھی کرنا ہے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، مومنوں کو، کافروں کو مومنوں پہ کوئی غلبہ نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیں سیاسی لوگ ہوتے ہیں، مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، جو پارٹی زیادہ مضبوط ہو رہی ہو وہاں پہ چلے جاتے ہیں، تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، بات ہو رہی تھی منافقین کی، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو مومنوں پہ غلبہ نہیں دے گا۔ منافقین اللہ کی نظر میں کافر ہیں، جو اپنے دلوں میں کفر چھپائے بیٹھے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے نا، حالانکہ بات منافقین کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ کافر ہیں۔ اللہ ایسے کافروں کو مومنوں پہ کبھی بھی غلبہ نہیں دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کبھی بھی مومنوں پہ غالب نہیں آ سکتے، مطلب دلائل کے میدان میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ہار جائیں گے۔ کلی طور پر مسلمانوں پہ کبھی بھی کافر غالب نہیں آ سکتا، ہاں جز وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے کافر وقتی طور پر مومنوں پہ غالب آ سکتے ہیں، کلی طور پر نہیں آ سکتے۔ میدان احد میں اگر کافر کامیاب ہوئے تھے، کلی طور پر کامیاب نہیں ہوئے تھے، کیونکہ کلی طور پر کامیابی کا مطلب تھا وہاں پہ رہنا اور 3 دن انتظار کرنا، جو اس جنگ کا دستور تھا، وہ تو بھاگ گئے تھے وہاں پہ، اور مسلمان 3 دن وہاں پہ بیٹھے رہے تھے، وہاں پہ بھی کافر کلی طور پر کامیاب نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ دستور ہے، اللہ کلی طور پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا پوری دنیا سے مسلمان ختم ہو جائے یا مسلمانوں میں سے کوئی بھی طاقت باقی نہ رہے، سارے ہی کمزور ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کوئی نہ کوئی طاقت دنیا میں مسلمانوں کی رہی ہے جو مضبوط رہی ہے۔ تو وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، بعض اوقات ہوتا ہے انسان کے اپنے گناہ کی وجہ سے انسان کمزور ہوتا ہے، اللہ کی طاقت رہتی ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، یہ اللہ کا وعدہ ہے بھی، اللہ مومنوں کی دنیا میں مدد کرتا ہے۔ فرعون بڑا جابر تھا، وفرعون ذی الاوتاد، میکھیں ٹھوکتا تھا، ایک آسیہ پہ غالب نہیں آ سکا۔ آسیہ کے اندر ایمان تھا، اسے نہیں مجبور کر سکا، وہ اس کا دل نہیں جیت سکا، اس کے دل کے اندر ایمان تھا۔ فرعون ظالم تھا، قوت کا مالک، طاقت کا مالک، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پہ غالب نہیں آ سکا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے، بس یقین ہمارا ہونا چاہیے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو بہرحال اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ منافق بندہ جو ہوتا ہے نا، قالوا لم نکن معکم، وہ احسان جتلاتا ہے، مسلمانوں کو فتح ملی، ہم تمہارے ساتھ، ابھی دیکھو ہم نے یہ کام کیا،
اگر کسی کی مدد کرتی ہیں تو احسان نہیں جتلانا، احسان جتلانا منافقوں کا کام ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلا اس آیت سے کہ بالآخر منافق اور کافر رسوا ہوں گے، بالآخر غلبہ مومنوں کا ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہمارا یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ مومنوں کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ آیت بالکل واضح دلیل ہے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کلی طور پر کبھی بھی کافر مومنوں پہ غالب نہیں آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔